ایک ایسے وقت میں جب پاکستان میں قومی اور صوبائی اسمبلیوں کے ہونے میں فقط 5 ہفتے رہ گئے ہیں، گزشتہ روز مولانا فضل الرحمان کے قافلے پر حملہ کیا گیا۔ ترجمان اسلم غوری اور مولانا فضل الرحمان کے ترجمان مفتی ابرار کے مطابق مولانا الیکشن مہم کے سلسلے میں ڈیرہ اسماعیل خان سے گزر رہے تھے کہ انٹرچینج کے قریب قافلے پر دونوں اطراف سے فائرنگ کی گئی کہ جس میں مولانا فضل الرحمان اور عملے کے افراد محفوظ رہے، جبکہ مولانا فضل الرحمان کے بھائی کا کہنا ہے کہ فائرنگ مولانا یا ان کی گاڑی پر نہیں ہوئی، فائرنگ کے وقت مولانا صاحب گھر پہ تھے، جبکہ پولیس کا دعویٰ ہے کہ مولانا پر فائرنگ نہیں ہوئی، مگر یارک انٹرچینج پر پولیس چیک پوسٹ پر دہشت گردوں نے حملہ کیا تھا کہ جسے ناکام بنا دیا گیا۔ دونوں صورتوں میں اگر فائرنگ مولانا صاحب پر ہوئی یا نہ ہوئی، لیکن ایک بات واضح ہے کہ دہشت گردی کے واقعات میں گزشتہ کچھ عرصے سے اضافہ ہوا ہے اور مولانا فضل الرحمان کو تھریٹس موصول ہوئے ہیں۔ 2 دن قبل وزارت داخلہ کی طرف سے مولانا فضل الرحمان اور ANP کے صوبائی صدر ایمل ولی خان کے حوالے سے تھریٹ الرٹ جاری کرتے ہوئے یہ کہا گیا کہ مصدقہ ذرائع کی جانب سے موصول ہونے والی معلومات کے مطابق ان دونوں شخصیات کی جان کو شدید خطرات لاحق ہیں کہ جس کے باعث دونوں شخصیات کو انتہائی احتیاط برتنی چاہیے۔ دونوں کی رہائش گاہوں اور ان کی نقل و حرکت اور عوامی اجتماعات کے دوران ضروری حفاظتی انتظامات کیے جائیں اور کسی بھی ناخوشگوار واقعے سے نمٹنے کے لیے احتیاط کی جائے۔ اس سے قبل رواں ماہ مولانا فضل الرحمان کے حوالے سے وفاقی حکومت نے بھی تھریٹ الرٹ جاری کیا تھا اور سرفراز بگٹی نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ ایک جماعت کے علاوہ سیکیورٹی تھریٹس موصول ہوئے ہیں۔ ماں سوائے ایک جماعت کا ہم نے تاریخی طور پہ دیکھا ہے کہ ان کو کبھی TTP کی طرف سے تھریٹ نہیں آیا ہے۔ اسپیسیفک ایز سچ تھریٹ مولانا فضل الرحمان کے حوالے سے تو ریسنٹلی ایک تھریٹ شیئر کی گئی تھی۔ صرف گزشتہ 1 سال کے دوران پاکستان میں پرتشدد واقعات کے نتیجے میں ہونے والی اموات گزشتہ 6 سالوں کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی ہیں۔ سال 2023 میں پاکستان میں روزانہ 5 دہشت گرد حملے کیے گئے کہ جن میں روزانہ 9 افراد نشانہ بنے۔ گزشتہ سال کے دوران پاکستان میں 789 ٹیررسٹ اٹیکس اور انسداد دہشت گردی کی کارروائیوں میں 1524 ہلاکتیں، 1463 افراد زخمی ہوئے کہ جن میں جاں بحق ہونے والوں شہریوں اور سیکیورٹی فورسز کے اہلکاروں کی تعداد تقریباً 1000 ہے۔ گزشتہ سال سب سے زیادہ واقعات خیبر پختونخوا بلوچستان میں پیش آئے۔ سینٹر فار ریسرچ اینڈ سیکیورٹی اسٹڈیز کی طرف سے جاری کردہ سالانہ سیکیورٹی رپورٹ میں یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ سال 2023 میں تشدد میں تقریباً 56% اضافہ ریکارڈ کیا گیا کہ جو کہ گزشتہ 10 سالوں میں غیر معمولی اضافہ ہے، جن کے حوالے سے آج نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کا کہنا تھا کہ ہماری کوشش ہے کہ الیکشن کے دن پرامن طریقے سے تمام صورتحال آگے بڑھے۔ کل رات بھی شکر الحمدللہ مولانا صاحب وہاں پر خود نہیں تھے، لیکن وہ واقعہ بذات خود تھوڑا سا الارمنگ ہے۔ ساؤتھ آف KP بلوچستان کے کچھ علاقے، یہاں پہ ہمیں بہت شدید چیلنج ہے، مینج کریں کہ جتنا پاسبل ہو پیسفل انداز میں D-Day ہے جو الیکشن ڈے ہے اس کو ہم 8 گھنٹے 9 گھنٹے انشور کرا سکیں اور لوگ اپنی حق رائے دہی کو استعمال کر سکیں۔ اسلام آباد میں جاری بلوچ یکجہتی کونسل کے احتجاج کے حوالے سے ان کا کہنا تھا کہ جو لوگ میڈل واپس کر رہے ہیں، کالم لکھ رہے ہیں، انہیں چاہیے کہ یہاں آئیں اور لڑیں۔ یہ کیا چاہتے ہیں کہ بلوچستان میں خرگوش، کتے اور پنجابی کا قتل جائز قرار دے دیا جائے؟ ان کے حمایتی بننا چاہ رہے ہیں نا، ان کو میری ایک درخواست ہے، کوئی ایک چیز واپس کر رہا ہے، کوئی اور شے واپس کر رہا ہے، کوئی کالمز لکھ رہا ہے، لکھے، ضرور لکھے۔ ان میں سے جو یہ سمجھتا ہے نا کہ یہ حق پر ہیں تو BLA اور BLF کے کیمپ جوائن کر لیں تاکہ ہمیں بھی کلیئرٹی مل جائے کہ یہ کھڑے کہاں ہیں۔ دے نا یہ جواب جتنے چیمپئن بنے پھرتے ہیں کہ ڈاکٹر شفیع مینگل کو کس نے قتل کیا؟ وہ بلوچ نہیں تھا، ہندو تھا، ہندوستان سے آیا تھا۔ مولا بخش دشتی کون تھا؟ ہندو تھا یا انگریز تھا یا عیسائی تھا یا یہودی تھا؟ بلوچ نہیں تھا۔ کیا کریں؟ لائسنس دے دیں ان کو قتل کرنے کا؟ کیا کریں؟ قانون سازی کرائیں کہ خرگوش، کتا، پنجابی اس کا قتل بلوچستان میں جائز ہے، کرا لیں قانون سازی، اس کے بعد ہم بھی چپ ہو جائیں گے۔ آج بڑے سخت لہجے کے اندر نگران وزیر اعظم نے کہا کہ جعلی جھوٹے ہمدردوں سے مسئلہ ہے اور ایک ماحول کریٹ کیا جا رہا ہے کہ بلوچستان سے وزیر اعظم ہیں تو کیا ڈنڈے مارے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ ہمت نہیں ہے یا پتہ نہیں ہے، کچھ ایک تو ہے۔ اس حد تک ان کی بات درست تھی کہ کور کمانڈر کانفرنس یا وابڈا یا حبیب بینک نے تو کرمنل جسٹس سسٹم کو صحیح نہیں کرنا، صحیح تو سیاستدانوں نے ہی کرنا تھا کہ جو نہ کر سکے، لیکن بہرحال جب آپ کا وزیر اعظم بلوچستان سے ہو تو چیزوں کو ٹیکل کرنا، ایک سینسٹیوٹی کے ساتھ ٹیکل کرنا اور پری ایمپٹیولی ایڈریس کرنا اس ایشو کو، وہ بیئر منیمم ریکوائرمنٹ ہے اس وزیر اعظم اور ہر وزیر اعظم سے۔ ناظرین، پاکستان کے عدالتی نظام اور دہشت گرد تنظیموں کی ہندوستان کے رو سے فنڈنگ کے حوالے سے بھی نگران وزیر اعظم نے کھل کر اپنی رائے کا اظہار کیا۔ 90,000 آدمی یہاں قتل ہو گئے ہیں، 9 آدمیوں کو
کنوکشن نہیں ہوئی ہے. کہیں یہ بہت سیدھا نظام ہے. کس نے ٹھیک کور کمانڈر کانفرنس میں اس کرمنل جسٹس سسٹم کو ٹھیک کرنا تھا یا واپڈا نے کرنا تھا؟ کرتے نا. خدا نہ خواصہ کسی کو انفورس ڈس اپیئرنس میں شامل ہوا ہے, جائیں اس کو بھی خلاف عدالتوں میں چلے جائیں. روکا میں نے, ہمیں بھی ان عدالتوں پہ اعتماد ہے, ان کو بھی اعتماد ہے, جائیں. جس وقت نگران وزیر اعظم میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے اس وقت یہ خبر آ رہی تھی کہ سی ٹی ڈی پنجاب نے بلوچ لبریشن آرمی کے چیف کمانڈر ارشد سمیت 22 دہشت گردوں کو گرفتار کر لیا ہے, جبکہ نگران وزیر اطلاعات بلوچستان جان اچکزئی کا کہنا ہے کہ پاکستان میں کی جانے والی دہشت گردی کے تانے بانے افغانستان تک جاتے ہیں اور افغانستان دنیا بھر میں دہشت گردی کو ایکسپورٹ کر رہا ہے, کہ جو کہ اس کے ہمسایہ ممالک کے لیے شدید خطرے کا باعث ہے. گزشتہ روز ناظرین آئی ایس پی آر کی جانب سے جاری پریس ریلیز کے مطابق پاکستان کی سرحدی پوسٹ پر دہشت گردوں نے افغانستان سے فائرنگ کی اور 3 دہشت گردوں کو فائرنگ کے تبادلے میں مار دیا گیا, جبکہ عبوری افغان حکومت سے ایک بار پھر مطالبہ کیا گیا ہے کہ وہ اپنی ذمہ داریاں نبھاتے ہوئے دہشت گردوں کو پاکستان کے خلاف افغان سرزمین کو استعمال کرنے سے روکے. پاکستان متعدد بار افغانستان کو ثبوتوں کے ساتھ بتا چکا ہے کہ اس کی سرزمین کس طرح استعمال ہو رہی ہے پاکستان کے خلاف, مگر ان کارروائیوں کو روکنے کی بجائے اب افغانستان کی طرف سے براہ راست پاکستان پر الزامات عائد کیے جا رہے ہیں. گزشتہ روز ملا عمر کے بیٹے اور طالبان کے وزیر دفاع مولوی محمد یعقوب نے پاکستان پر الزام عائد کرتے ہوئے کہا ہے کہ جب سے طالبان حکومت میں آئے ہیں تاجک اور پاکستانی شہری افغانستان میں دہشت گردانہ کارروائیوں میں ملوث ہیں. اسے کہتے ہیں الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے. افغان وزیر دفاع کا بیان ایک ایسے وقت میں آیا ہے کہ جب مولانا فضل الرحمان کو افغانستان کا دورہ کرنے کی بھی باضابطہ دعوت دی جا چکی ہے.